يجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ومعاني القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. ایک حاضرین مجلس کے مرحومین اور خاص طور پر بانی مجلس مرحومین ایری خاندان رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرة للبلن صلى سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 61 عظمت بجتن. جو تو پورا قرآن اہل بیت کی شان میں ہے، مگر جس آیت پر عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کسی اور کو شامل ہی نہیں کرتی، وہ آیہ مباہلہ کہلاتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کا آغاز ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، زدم زدہ بحثم بحثی کرے، جو دلیل نہ رکھتا ہوا دلیل نہ مانتا ہو، جو علم نہ رکھتا ہو مگر علم کو بھی نہ مانتا ہو، پھر اس سے کہہ دیجئے کہ اب بات نہیں ہوگی بلکہ مباہلہ ہوگا. فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد بھی بحث کرے. میرے بچوں جوانوں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو علم کو نہ مانتے ہوں، جو دلیل کو نہ مانتے ہوں، جو برہان کو نہ مانتے ہوں. یا دلیل دو یا دلیل لو. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل دو، نہیں ہے تو دلیل لو. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ ہے بھی نہیں پلے اور مانو گے بھی نہیں. ایسے لوگوں پر پھر انجام میں لعنت ہی آتی ہے.
اختتام تو پھر لعنت ہے جی، ان کے لیے پھر ان کا انجام لعنت بن جاتا ہے، اور لعنت کسی دھماکے کو نہیں کہتے، لعنت کسی فائرنگ کو نہیں کہتے، لعنت تو عدم برکت کو کہتے ہیں۔ جس کی زندگی میں برکت ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کی زندگی میں لعنت ہو اسے یزید کہتے ہیں۔ علم آ جانے کے بعد پھر بحث نہیں ہوگی۔ یہ سارا مجمع میرا سنی شیعہ محترم مجمع جی، سب ساتھ بیٹھے ہیں نا۔ وہ کوئی اور جگہ ہوگی جہاں گھٹن پھیلائی جاتی ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہاں ایک دوسرے کو احترام دیا جاتا ہے۔ عباس زیدی صاحب کے 2 مصرے میرا دل کہہ رہا ہے پھر سنا دوں۔ عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں، غزل کے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے کراچی کے، اور بہت بڑا ادیب، بڑا نام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ ہاں، یہ شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ دروازہ جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ دروازہ ہماری بہت تربیت کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ رونے والی قوم کسی کو رلاتی نہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے نا رو رو کر۔ بہت بڑے کام پر لگایا ہے ائمہ اہل بیت نے ہمیں جی۔ بعض دوست کہتے ہیں نا رونا ہدف نہیں ہے، رونا مقصد نہیں ہے۔ میں ان پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو رونا ہے نا، یہ جو گریہ ہے، یہ دل نرم بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ کسی کا دل توڑتا نہیں۔ جنہیں سکھایا ہی یہ جا رہا ہو کہ کوئی تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے، تم صبر کر لو اور حسین کو یاد کر لو۔ تمہارا دکھ امام حسین سے بڑا تو نہیں ہے۔ خبردار، بدلہ، سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ بدلہ ہی نہ لیا جائے۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ ساری دنیا کو ہزاروں مرتبہ مار کر دوبارہ اٹھایا جائے تو حسین مولا کے پیر کے انگلیوں کے ناخنوں میں چھوٹے ناخن کا بدلہ نہیں ہوگا۔ امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا حضرت مختار نے، یہ تو حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، حسینیوں کو ہمت بندھائی تھی، ورنہ امام حسین کا بدلہ، وہ جو مارے گئے تھے وہ بدلہ تھا۔ دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو حسین کا بدل ہو۔ جب کوئی وجود امام حسین کا بدل نہیں ہے تو حسین کا بدلہ کیا ہوگا؟ نہیں عزیزو، یہ دروازہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اس دروازے سے مل رہی ہے، یہاں کا ایک چھوٹا بچہ بھی بغیر کچھ لیے نہیں جائے گا۔
میں گزارش کرتا ہوں اپنی مجالس میں اپنے الفاظ سے کہ بچوں کو ضرور مجلسوں میں لائیں اور ساتھ بٹھائیں، آگے بٹھائیں، اہمیت دیں۔ اگر کہیں بچہ دور کھڑا ہے اسے کہیں بیٹا یہاں کے بیٹھو۔ بچوں کو مجلسوں میں اہمیت دیں، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا۔ اگر بچوں کو آج ہم نے بچوں کو بیٹھنا نہیں سکھایا تو کل انہی کو تو بیٹھنا ہے۔ وہ تو وقت گزر چکا ہوگا جب ہم ان کی تربیت کریں گے۔ تربیت تو ہم ہی کریں گے نا، اور جب کریں گے جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو اس دروازے پر اور اس مجلس اور اس فرش پر آنے والا یہ بچہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہ لے سکیں تو اتنا ضرور مجلس سے لے کے جائیں گے، اس حلیے والا ہمارا عالم ہوتا ہے۔ یہ کیا کم نعمت ہے؟ تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دروازے سے ملتی ہے وہ علم کی دولت۔ یہاں کا یہ چھوٹا بچہ بھی بہت سو کے بوڑھوں سے بہتر ہے، بلکہ لفظ میں اگر ٹھیٹھ اردو میں بولو، یہ ہمارا یہاں کا بچہ بھی دوسروں کے بڈھوں سے بہتر ہے۔ یہ بہت کچھ ملتا ہے یہاں سے، اور یہی پیغام اللہ کا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، بحثم بحثی کرے، اے میرے حبیب فَقُلْ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے تو بحث نہیں کریں گے۔ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ بڑے بڑے معتبر بنانے کی کوششیں ہوئیں، مگر کوئی قرآن سے دکھاؤ کہ نبی کے بیٹے کون ہیں۔ تمہارا تو بڑا شوق ہے نا کہ ہر چیز قرآن سے دکھاؤ، تو پھر قرآن سے دکھاؤ کہ اللہ نے نبی کا بیٹا کسے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں جب اس کو میں سمجھ پایا اور میں اس کی گہرائی تک اترا تو دل کر رہا تھا کہ رقص نمائی کروں۔ آیت یہ تھی کہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ بھائی آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ہے، اس کی ہے تو اس کی ہے، جس کی اولاد ہے اسی کی ہوگی نا۔ یہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ اس آیت کو پڑھ کر جب مولا علی کا وہ فرمان میں نے پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ جب مولا نے شام کے خط کے جواب میں فرمایا تھا وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھنے مولا کی ذات پر۔ بیٹے لاؤ۔ وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں اپنی اولاد کو پیش نہ کیا جائے۔ بڑی کوششیں ہوئیں ہمارے وطن میں بھی اور ہمارے اطراف کے وطنوں میں بھی کہ تحریکوں کو پیش کیا جائے۔ عزیزان گرامی، وہ کیسے اپنی اولادوں کو پیش کریں جن کے پاس کربلا نہ ہو، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو پیش کر دیا، ساری دنیا اس کو مارنے کے بعد بھی ڈر رہی ہے کہ حسن نصر اللہ زندہ ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ میں ان کو آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ بولیے لبیک یا حسین۔
اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. جو اپنے بیٹے قربان کرنے کو تیار ہو جائے پھر اس کا کوئی دشمنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جہاں فضائل کی بات ہے وہاں نبی اپنے بچوں کو قربان کرنے لا رہے ہیں نا. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم سچے ہو تو تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. اللہ اکبر. ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ابناءکم و ابناءنا نہیں ہے, تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں. پہلے ہم لائیں گے. ابناءنا پہلے ہے, ابناءکم بعد میں. پہلے ہم لائیں گے. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. بہت سارے لوگوں کی آرزو ہوگی کہ نبی کی اور بیٹیاں بھی آئیں. گنجائش بہت تھی مگر آئی وہی جو تھی. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. جی آج بہت بڑی تعداد میں بعض لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کے حوالے سے خاص ذہنیت کا شکار ہیں. مگر 1400 سال پہلے کائنات جس بی بی کی چادر کے ایک تار پہ قربان, کائنات جس بی بی کی چادر اللہ کی وحدانیت کی خاطر, اپنی نبوت کی اس بات کی خاطر میں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. بات یہاں رکی نہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ترجمہ جو کیا ہے سب نے, پہلے میں وہ کر دوں. ہم اپنے نفس لاتے ہیں, تم اپنے نفس لاؤ. یہ کون سا ترجمہ ہے؟ نفس بھی عربی میں بھی تھا, آپ نے اردو میں بھی نفس بول دیا. ترجمہ کرو نا. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسے. بہت لوگوں کو آرزو ہے کہ کہیں نبی ہم جیسے, نبی ہم جیسے, نبی ہم جیسے. قرآن میں صرف اللہ نے ایک جگہ کہا ہے نبی جیسا اگر کوئی ہے تو اسے علی ہے. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسے لاؤ. نبی جیسا وجود اگر کوئی ہے, تم چوتھے نمبر پہ مانو. تمہارے نمبر دینے سے نمبر بنے گا نہیں. عجیب بات ہے, علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے, دنیا میں چوتھے نمبر پر. جسے اللہ نے آخرت میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے اسی کو تو دنیا میں پہلے نمبر پہ ماننا ہے. ہر بات میں میرٹ, ہر بات میں معیار, ہر بات میں قابلیت. میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے, میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھنے مولا علی کے نام پر. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسے لاؤ. نبی جیسا وجود مولا علی کا وجود. نبی جیسا الا علی نبی آبادی. یا علی تمہاری اور میری نسبت یہی ہے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تمہارا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ہارون اور موسیٰ کو تھا. ہارون بھی معصوم, موسیٰ علیہ السلام بھی معصوم. ہارون بھی اللہ کے خلیفہ,
بھئی آدھی بات سن کے کوئی نہ جائے میری. میرے مولا علی نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت. ہاں آپ ایسے ہی تو داد دیں گے نا, اس والی بات پہ تو خاموشی بنتی ہے نا. مولا علی فرما رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا. اب آدھی بات سن کے کلپ مت کاٹ دینا بھائی, موبائلوں والوں سے کہہ رہا ہوں. پوری بات سنو گے نا تو تمہیں خود ایسا مزہ آئے گا جیسے ہم معراج میں جا رہے ہیں. یہ آدھی بات نشر کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے کچھ ڈالر والر چاہیے انہیں. وہ یوٹیوب زیادہ دن کا چلے گا, ان کا پیج زیادہ چل جائے گا. خیانت نہیں کرے کوئی بھی. مولا علی فرما رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت. تو میرے معصوم امام سے پوچھا گیا مولا یہ آپ کے جد, یعنی امام سجاد سے پوچھا گیا مولا یہ آپ کے جد علی مولا نے فرمایا ہاں ہمارے جد نے فرمایا. کیوں, کیا بات ہے؟ کہ مولا ہم سمجھے نہیں بات. حضرت نے فرمایا تم کیوں نہیں سمجھے؟ اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ, سب سے پہلی مرتبہ خلیفہ جسے اللہ نے بنایا وہ حضرت آدم ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے آدم میں تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلا خلیفہ آدم, دوسرا خلیفہ اللہ اکبر حضرت داؤد. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اللہ کا دوسرا خلیفہ داؤد, اللہ کا تیسرا خلیفہ حضرت ہارون. یا ہارون اخلفنی فی قومی وصلح, میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو. حضرت موسیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا. یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا تیسرا خلیفہ. اور پھر غدیر کے میدان میں نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں اب علی اس کا مولا ہے. اللہ کی جانب سے چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو بنایا گیا. اگر تھکے میں نہیں ہے تو ایک جملہ کہوں, آپ نے دیکھا زمین خلافت کتنی اونچی ہے. علی چوتھے ہیں مگر آدم کے چوتھے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے. نبی جیسا وجود حضرت ہارون معصوم بھی ہیں, حضرت ہارون خلیفہ بھی ہیں, حضرت ہارون منصوص من اللہ بھی ہیں, حضرت ہارون بھائی بھی ہیں, مگر حضرت ہارون نبی بھی ہیں. تو نبی نے فوراً فرمایا الا لا نبی بعدی. سارے کمالات اے علی تمہارے اندر وہی ہیں جو موسیٰ اور ہارون میں تھے, صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یعنی تم ہر کمال میرا والا رکھتے ہو مگر نبی نہیں ہو. اور نقطن صاحب نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر مولا علی انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو علی بھی نبی ہوتے, اس لیے کہ نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. نبی ایسے ہی تو ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھے جس زمانے میں اس وقت نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مولا علی جیسا وجود مولا نبی کا اور مولا نبی جیسا وجود مولا علی کا. کیا مقایسہ ہے مولا علی کے ساتھ کسی اور کا. یہ سوئے تو نفس رسول, اٹھے تو نفس اللہ. جس کا جاگنا نبی جیسا بنا دے اور جس کا سونا اللہ پہ دلیل بنا دے. وجود الہی پر جو دلیل بنا, مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل میں علی ہوں. اللہ ہے اس پر سب سے بڑی دلیل علی. مولا علی اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل ہے, اس لیے کہ جس کے اندر کمال ہی کمال ہو وہ اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کر بتاتا ہے اللہ ہے.
توجہ کر لیا آپ نے؟ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے. اچھا، لعنت اللہ کی ہوگی، قرار یہ دیں گے. علم اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے. رزق اللہ کا ہے، دیتے یہ ہیں. قدرت اللہ کی ہے، 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ظاہر یہاں سے ہوگی. حیات اللہ کی ہے، مگر ایسے زندہ ہیں کہ میں 1 گھنٹہ بولنے کے بجائے اگر ایک جملے میں کہوں کہ کیسے زندہ ہیں. میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. علی زندہ ہیں، اس پر یقین ہوگا. ایسے زندہ ہیں. اللہ حیات رکھتا ہے، اللہ کی حیات کا جلوہ یہ. اللہ علم رکھتا ہے، اللہ کے علم کا جلوہ یہ. اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار یہ. دلیل وجود پروردگار، اس کی ساری چیزیں ان کے ذریعے سے ہو کر آتی ہیں. اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ساری چیزیں جن کے ذریعے سے آئے، جس ذریعے سے ہمیں ملے، وہی تو وسیلہ ہے. تو رحمت ان کے ذریعے، علم ان کے ذریعے، قدرت ان کے ذریعے، حیات ان کے ذریعے، تو لعنت بھی ان کے ذریعے. ساری اللہ کی چیزیں ان کے ذریعے سے آئیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی ہے. کتنا سجا کے اللہ نے تبرہ کہا ہے. کٹواؤ FIR. اللہ نے اہل بیت کے مقابل آنے والے کو جھوٹا کہا ہے. اب میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ان کے نام بتانے کا. کوئی ایک آیا ہو تو بتاؤں. جو ان کے مقابل میں آتا رہے گا، جو ان سے لڑتا رہے گا، جی اب پانی کہیں مرتا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ جی کیا کہیں گے سرائکی میں اس محاورے کو؟ کہیں پانی مر رہا ہو تو اس سرائکی میں کیا کہیں گے؟ ادھر کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ قرار دینے کے لیے پنجتن میدان میں ہے. عیسائی بڑے سمجھدار تھے بھائی، برباد ہو گئے ہوتے. انہوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تھے غیر مسلم مگر ولایت تکوینی کو مانتے تھے کہ اہل بیت اشارہ کریں تو دنیا میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں. اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی تو نسل ختم ہو جائے گی ہماری. تو جزیہ دے کے معافیاں مانگ کے چلے گئے، زندہ رہ گئے، باقی رہ گئے. لیکن جس نے بھی مقابلہ کیا، ڈھونڈنے سے بتائیں کہ یزید کی قبر کہاں ہے. نام ہی دشنام بن گیا، نام ہی فحش بن گیا. دنیا جس کے نام سے خود اپنے آپ کو بچاتی ہو، وہ ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں ہے. پروردگار عالم نے عزت عطا کی ان لوگوں کو جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں. سنی، شیعہ، مسلمانوں کا ہر طبقہ اور غیر مسلم اہل بیت کا نام احترام سے لیتے ہیں. ان کا کردار، ان کی سیرت کو، ان کے فضائل مناقب کو بیان کرنا اپنے لیے افتخار اور اعزاز سمجھتے ہیں. اور یاد رہے میرے عزیزو کہ مقابلے میں آنے والا تو برباد ہوا. اس نے یہ سمجھا کہ ہم نے انہیں مار دیا، ہم نے انہیں ختم کر دیا. مگر جتنی زندگی اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کی ہے، اتنی زندگی کسی اور کو نہیں دی. جی آج بھی جس کی قبر لوگوں کو حیات بانٹ رہی ہے،
نے کسی سے سنا کہ کوئی کسی سے کہہ رہا ہو کہ تم مشہد جا رہے ہو کفن لے آنا، تم نجف جا رہے ہو کفن لے آنا، میرے لیے قوم کا کفن لے آنا؟ جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کربلا سے کفن لے آنا۔ ہر شخص کربلا کا کفن چاہتا ہے، جبکہ کربلا والے کو کفن ملا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے اہل بیت کے ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دیں۔ مدینے میں ایک مسافر ہے جو یہ کہتا ہوا گزر رہا ہے، انا الغریب فرحمونی، انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو۔ امام سجاد کے کان میں آواز آئی، امام کچھ فاصلے پر تھے، اس کے قریب آ گئے۔ حضرت نے فرمایا دوبارہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پہ رحم کرو۔ امام نے فرمایا غریب کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ جو بے وطن ہو۔ امام نے فرمایا بے وطن کو غریب نہیں کہتے، تو بے وطن ہے نا؟ اگر اسی شہر مدینہ میں تیری رحلت ہو جائے تو مجھے بتا مدینے والے تجھے کفن نہیں دیں گے؟ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مسلمان ہیں، میرا کوئی وارث نہ بھی ہو تب بھی مجھے کفن پہنائیں گے؟ امام نے ٹھنڈی سانس لے کے رونا شروع کیا اور مدینے سے کربلا کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا حسین آپ پر سلام۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے والے یہ مرے گا تو اسے کفن دیں گے۔ بابا ثلاثۃ ایام بلا کفن بلا دفن، آپ کو 3 دن تک بغیر کفن اور دفن کے چھوڑا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات میرے ساتھ کچھ دیر کربلا چلیے، آپ کا بدن تو بار بار کربلا جاتا ہے نا۔ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو اتنی دیر ہم کربلا میں آ جاتے ہیں۔ میں اگر حضرت علی اکبر کا نام لوں گا تو آپ کو یاد آئے گا کہیں برشی لگی تھی۔ میں اگر حضرت عمر و محمد کا نام لوں گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ زینب بی بی کے 2 بچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بازوں کو آزاد کریں گے 2-3 جملے کو۔ اگر میں نے کہہ دیا عباس تو یاد آئے گا نا کہ ایک شیر جیسا وجود جس کے دونوں بازوؤں کو کاٹا گیا، جس کے سر پہ گرز مارا گیا، جس کی آنکھ میں تیر مارا گیا، جس کے مشکیزے میں تیر مار کے پانی بہا دیا گیا، اور اگر میں نے کہہ دیا علی اصغر تو ایک جھولا بھی یاد آئے گا جو ماں جھولا رہی تھی، اور ایک 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگتا ہوا بھی یاد آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی ہوں گی، جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں وہاں کی عورتیں بھی ہوں گی۔ جب کبھی جناب علی اصغر کو یاد کیا کریں تو ان کی ماں کو ضرور سلام کیا۔ بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ 2 کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک اوجلا سا کرتا پہنا کر، آنکھوں میں سرما دے کر، بالوں میں کنگھی دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا۔ اور حسین مولا نے بھی میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اس بچے کو لے تو گئے مگر پانی پلانے لے گئے تھے نا، تو کیسے پانی پلایا ہے؟ آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں نا، جس گھر میں 1 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور آپ ان کے لیے ٹرافیاں لے جائیں، ان کے لیے چیز خرید کے لے جائیں، تو آپ پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا، اور بڑے بچوں کو تسلی ہوتی ہے پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا،
پھر بابا ہمیں بھی دیں گے. تو تسلی سے بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے ملے گا، پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا. جب جناب یزدان کو امام حسین یہ کہہ کر لے گئے نا پانی پلانے لے جا رہا ہوں، تو حسین مولا کے خیموں میں جتنے بچے تھے نا سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ پی کے آئیں گے تو حسین ہمیں لے کے جائیں گے. اور جب سامنے سے بچے کو حسین لے کر آئے، ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا، تو دور سے جناب سکینہ نے کودہ ہاتھ میں لیا ہوا، دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے. چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ باجی مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی دے بیٹا، دادی نے کہا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول. تو دادی کہنے لگی ہاں تم آج کے جوان ہو نا، نئے بچے ہو نا، نئے دور کے لوگ ہو نا، ہماری کہاں بات مانو گے. جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آؤ. مولانا میں آیا ہوں، مجھے بتائیں میں آج 6 محرم کو مچھلی کھا لوں. وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے اس سے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعلیم. اما ترانا کیف یتلقا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی گریا کرنے کا. مجلس ہو گئی ادادار ہو گئے. ایک جملہ اور سن لیجئے. امام حسین نے رباب بی بی کا ایک بچہ پانی پلانے لے گئے تھے، دشمن نے تیر مار دیا. میں بھی پچھلے دنوں، پچھلے 2-4 مہینے پہلے ہندوستان سے ہو کر آیا ہوں. ہندوستان میں 9 محرم کو ہندو عورتیں عزا خانے میں دودھ چڑھانے آتی ہیں. ہندو عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے امام بارگاہوں کے باہر. وہ دودھ کا پیالہ رکھ کے جاتی ہے، اور اگر کوئی ان سے پوچھ لے یہ کیا کر رہی ہو، کہا حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. حق ہے ایسی بلند آواز سے. میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا. جناب رباب کا بڑا جگر ہے، بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا. ایک بچہ تو کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں پہ دے دیا، علی اصغر قربان ہو گئے. اور ایک 4 سالہ بچی کو زندان شام میں چھوڑنا. اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ آپ کو بار بار شام لے جائے. یزیدی سپاہ کا لشکر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے ہیں، میرے سپاہی، میرے ساتھی سپاہیوں نے خیمے جلا دیے. کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا ایک خیمہ جل رہا تھا اور ایک بیوی تھی جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، مگر خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا تھا، پھر وہ رستہ بدلتی تھی، پھر آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی تھی، پھر وہ رستہ بدل کے آتی تھی. وہ کہنے لگا میں نے یہ سوچا شاید اس کے سر پہ کسی نے چوٹ ماری ہے اور اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ چل رہی ہے. کہتا ہے میں دوڑتا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے. تو وہ خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا دلیل، اس میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. تو کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنے پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائے. رونے والوں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. بی بی کو لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، اور قبر سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتی تھی سکینہ اٹھو قافلہ تیار، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں.
جناب زینب نے فرمایا بھابی محملیں تیار ہیں چلیے، تو نحیف سی آواز میں فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ کیسے اٹھایا ہے قبر سکینہ سے جناب رباب کو، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ آخری جملے، بیوی کو لا کے محمل میں بٹھایا، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب، الوداع یا زینب کے نوحے بلند کیے۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ اٹھا کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پہ احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا بی بی حکم کریں۔ جناب زینب نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب آپ جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہم تمہاری قبر پر آتے رہے۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارا انجام ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمین جن کے سال ثواب میں مجلس ہے ان کی درجات کو بلند فرما، ہم سب کو حضرت امام زمانہ کے نوکروں میں شمار فرما، مغفرت کے لیے صلوات کریں۔ عاشق حسین بیمار ہیں اور دیگر دعاؤں کی قبولیت کے لیے پھر صلوات کریں۔ چھوڑ دیں پیچھے ایک منٹ یاد کرنے دو بھائی، ادھر سے سائڈ پہ ہو جاؤ نا، ایک منٹ رک جاؤ بھائی، سائڈ پہ ہو جاؤ، ادھر سے